کبریٰ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ کے حکم سے شفاعت کروائیں گے۔ روز قیامت کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کروا سکیں گے، نہیں آئے گی۔ جس کو اللہ دے گا، اجازت دے گا، اسی کی سفارش کام آئے گی۔ ایون پیغمبر بھی جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ بھی اپنی لغزشوں کو یاد کریں گے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ ہم اس وقت تو حشر کا روز جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، اتنا مشکل وقت ہوگا کہ اس وقت جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت یہ فکر ہوگی کہ کسی طرح حشر کا دن کا ختم ہو جائے، تو روز قیامت سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حشر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا، وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کیونکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سب اپنے پسینے کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پنڈلی تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا، وہ گرمی کی وجہ سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک اللہ کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کہ کس بلا میں گرفتار ہیں، یعنی اتنا شدید دن ہوگا وہ حشر کا روز، قیامت کا روز۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا، آپ تو ہمارے بابا آدم ہیں، کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے سفارش کرتے ہیں کہ اور ان کو ان کے مرتبہ یاد دلاتے ہیں، تو وہ کہیں گے آدم علیہ السلام میں اس لائق نہیں، ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا، وہ لغزش یاد آ جائے گی۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ شجر ملونہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل بھی نہیں کھانا، تو ممنوع درخت سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے کھا لیا تھا۔ وہ کہیں گے مگر تم لوگ ایسا کرو، وہ بھی منع کر دیں گے، پھر فرمائیں گے آدم علیہ السلام مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ عظمیٰ جی کسی کو میوٹ کر دیں پلیز، آپ لوگ خود خیال کر کے رہیں، اتنے اچھی اللہ کا کلام چل رہا ہوتا ہے، ہماری آوازیں اللہ کے کلام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اکثر بہنیں بھول جاتی ہیں اور پھر ڈسٹربنس سب کو ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آدم علیہ السلام کا ہو گیا، آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، یعنی ان کی قوم نے 950 سال ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے سورۃ النوح میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کو اکیلے میں سمجھایا، ان کو محفل میں سمجھایا، ان کو ہر طرح سے سمجھایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ 950 سال، 1000 میں 50 سال کا کم انہوں نے اللہ پاک کا پیغام دیا، تبلیغ دی، پھر انہوں نے تو کہا کہ اللہ اب یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ، تو وہ کہیں گے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے تم لوگ ایسا کرو، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، لغزشیں ہو جاتی نا، میں اسے لائق نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے نا کہ توریہ کیے تھے کہ انہوں نے ان کو بتوں کو مارنا تھا، بتوں کو ختم کرنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سقیم ہوں، انی سقیم ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا، اپنی قوم سے کہا تھا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے ایک بادشاہ وہ سفر میں تھے تو خوبصورت عورتوں کے پیچھے پڑ جاتا تھا، تو انہوں نے اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی بلا لیا تھا، حضرت سارہ کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، ورنہ وہ نکاح توڑوا دے گا، تو انہوں نے تو مصلحتاً کہا تھا، توریہ کیا تھا نا، تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی یہ خطا ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے لغزش یاد کر کے کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، تو اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی ہے،
ان سے بول کر بھی بات کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، میں اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 آدمی لڑ رہے تھے مصر میں، قبطی بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی، اور جو ہے نہیں، بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی اسرائیلی، اور فرعون کی قوم کا آدمی قبطی لڑ رہا تھا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو چھڑانا چاہا، موسیٰ علیہ السلام بہت مضبوط تھے، وہ الگ نہیں ہو رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا، تو کیونکہ الگ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوتا، ورنہ تو ایک دوسرے کو مار ڈالتے، اتنا لڑ رہے تھے۔ تو اتنا بھاری آتا، اتنے مضبوط تھے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ آدمی کا قتل ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو میں اس لائق نہیں ہوں، مجھ سے بھی لغزش ہوئی تھی جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ تو تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ، خاص روح ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں اب ملتا ہے کہ تمام پیغمبر جن کا ہم سن رہے ہیں نا، لوگ جائیں گے کہ اس مشکل سے نکالیں، عشر کا روز بہت مشکل ہے، بہت گرمی ہے، صورت سوال، تو تمام پیغمبر یہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ اور آج اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے غصے میں ہے کہ کبھی ایسے غصے میں نہیں تھے نا، ہر کوئی اپنی لغزش یاد کرے گا، اور جو ہے پھر اس کے پاس بھیجیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے۔ آپ سب نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجی آپ کے پاس ہے، فرمایا کہ میں یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اور شفاعت کبریٰ کے بھی مالک ہے، وہ ہماری شفاعت کروائیں گے۔ تو تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بول رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میوٹ ہے پھر بھی بول رہی ہیں، اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعا بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو کہا، تمام پیغمبروں نے دنیا میں مانگی تھی، اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے جو ہے ظلم کیا، ظاہر وہ پھل منا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا تھا، اور اگر تم نے ہمیں نہ معاف کیا، آپ نے ہمیں نہ معاف کیا، آپ نے نہ رحم کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صاحب حوت نے، مچھلی والے نے بھی دعا مانگی تھی، ایوب علیہ السلام نے کھجلی ہوئی تھی تو دعا مانگی تھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ لیکن آپ تو میری امت میری امت میری امت، فرشتہ حاضر ہو جاتا تھا، روتے رہتے تھے، ایک دفعہ رو رہے تھے، فرشتہ حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھو کیوں رو رہے، باوجود علم کے، تو کیا فرمایا تھا اللہم امتی اللہم امتی، میری امت، تو انہوں نے وہ دعا بھی رکھ لی، ہماری شفاعت کے لیے بچا لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسی تعریفیں سکھائیں گے تم، تو جو میں پڑھوں گا، جو مجھ کو سکھا چکا ہے یا اللہ تعالیٰ سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں جنت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی ہمارے لیے سجدے کریں گے، ہمارے لیے سجدے ہی سجدے کریں گے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، رحمت للعالمین ہے اللہ، اسی لیے ان کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم کہو گے سنا جائے گا، اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی، پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا
جو اللہ نے مجھ کو سکھلائی یا سکھلائے گا اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت جنت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا یا پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ چکے ہیں، اے پروردگار یا پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک اب دوزخ میں رہ گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کافر اور مشرک جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ دوزخ میں رہیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا، گیہوں جو سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چوٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا، کلمہ شہادت پڑھنے والا، اللہ پہ ایمان لانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نکال لیا جائے گا دوزخ میں سے، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا اپنے اعمال کی پادش میں سزا بھگتنے کے بعد، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ لوگ نکال دیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو میری بہنوں سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ بھول جاتا ہے انسان اور گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں الا من رحم اللہ، کہ عذاب بھگتنا پڑے گا اپنے عمل کی، اپنے اعمال، اپنے گناہوں کی پاداش میں، تو اور وہاں کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ابھی اس حدیث میں ہم نے جانا سمجھا پڑا کہ حشر کا روز جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن بھی وہ جو ہے جنت دوزخ کی فکر نہیں ہے، اس دن بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم جاتے ہیں پیغمبروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حشر کا دن ختم ہو جائے، پھر آگے کی تو اور منزلیں ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، میرے لیے بھی لیسن ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ گناہوں سے بہت بہت اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بچنے کی بہت بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے، جو ہے وہ دیکھیں یہ حدیث بتا رہی کہ دوزخ سے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نکال لاؤں گا، وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتیں گے، پھر اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اور وہ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ تھا روز قیامت سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے، ہیڈنگ دکھا دے، روز قیامت سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ تو یہ ہماری صحیح بخاری حدیث 7410 تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار، اور حشر کے روز کی بھی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ کچھ لوگوں کے لیے حشر کا روز ایسے ہوگا جیسے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، ظہر سے عصر کا وقت، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنا دے، اللہم اجعلنا منہم انشاءاللہ۔